جگہ تھی جس کے اندر اس کے غلام رہتے تھے، تو ان غلاموں سے کام کرتا تھا، ان کو پراپر اجرت نہیں دیتا تھا، مشقت کرتا تھا، اپنا حکم چلاتا تھا، جو اس کے خلاف بولتا تھا اس کو پکڑ کے سزائیں دیتا تھا۔ تو وہاں کے سب لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہم اس کو کریں، تو انہوں نے کچھ اس کے خلاف کچھ احتجاج بھی کیا، ایک جو پولیٹیکل ریلنگ بھی کی، اور لوگوں کو بھی شکایتیں کیں، خود بھی انہوں نے ہاتھ پیر مارے، خود بھی وہ اکٹھے ہوئے، مظلوم جو تھے انہوں نے شور مچایا۔ تو یہ لمبی کہانی ہے، مگر لمبی کہانی میں کسی طریقے سے انہوں نے وہ جو اپنا گھر تھا وہ چھڑوا لیا اسے، اور وہ گھر چھڑوا کے تو بہرحال وہ اتنا اس پر پریشر پڑا کہ اس کو بادل ناخواستہ وہ گھر کو چھوڑنا ہی پڑا۔ تو جب ان کے پاس گھر آیا تو ظاہر ہے ان کے پاس ریسورسز کوئی نہیں تھے، ان کے پاس ابھی کچھ نہیں تھا، تو ان کے گھر میں ایک بڑے دادا ابو تھے، اور اس کے علاوہ ایک دادی اماں تھیں، اور کچھ نوجوان تھے جو سارے۔ تو وہ نوجوان جو تھے وہ 4 بھائی تھے، اور وہ 4 بھائی سارے بڑے محنتی تھے، تو سارے نے بہت شکر کیا، اور بیٹھ کے انہوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم انشاءاللہ یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہے اس کو پھر سے ہم ایک اچھا سا مضبوط گھر بنائیں گے۔ تو انہوں نے وہ محنت کرنی۔ اچھا شروع میں تو بڑی محنت کرتے رہے، لیکن دادا ابو بڑے بیمار تھے، وہ 2-1 سال میں بیچارے فوت ہو گئے۔ اچھا جب وہ فوت ہو گئے تو آہستہ آہستہ وہ جو بھائی تھے ان کی بیویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ زیادہ کام کرتے ہیں، اور جو کام نہیں کرتا وہ اس کو ریسورسز کھوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی، جو جتنا کام کرتا ہے وہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے اس کو الگ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ہمیں نا گھر کو الگ کرنا چاہیے۔ اچھا اب کچھ لوگوں نے بڑا کہا کہ ایسا مت کرو پلیز، ایسا مت کرو، تم سب لوگ مل کے رہو گے، پہلے تم نے بڑی یعنی ایک طرح سے وہ تھے آپ ایک غلامی میں رہ رہے تھے، لیکن وہ نہ مانے، اور آپس میں اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے اپنے کمرے الگ الگ کر لیے۔ اب ایک بھائی اس کی بیوی اس کے بچے الگ کمرے میں، دوسرے الگ کمرے میں، اور کچھ میں انہوں نے کہا کہ ہم کھانا بھی جو ہے الگ الگ پکائیں گے۔ اچھا ایک بھائی جو تھا نا وہ تھوڑا سا نا ڈفرینٹ طریقے سے بولتا تھا، اور وہ تھوڑا سا نا اس کی ذرا زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، تو وہ تھوڑا سا نا اس کا رنگ بھی باقیوں سے ذرا سانولا تھا، باقی ذرا گورے گورے رنگ کے تھے، تو باقی 3 جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو اس کے بچے منہ سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، کہتے ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ بند ہو سکتی اسکرین بیٹا، اچھا تو وہ ویسے تو کہتے تھے کہ ہمارا بھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ جنرلی، اور وہ بڑا تنگ ہوتا تھا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے جو ہے ہم سارے اکٹھے تھے، آزادی ہوئی، اب میں تم لوگوں کا غلام بن گیا ہوں، یہ ہے۔ تو ایک دن اس نے لڑ کے اپنے گھر اور اس کے درمیان ایک بڑی سی دیوار بنا لی، اور اس نے کہا کہ اب، اور اتنی وہ آپس میں لڑنے لگ گئے کہ یہاں کے وہ آپس میں بچے جو کزن تھے وہ بھی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے تھے۔ اچھا جو باقی بھائی تھے، میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ 5 بھائی تھے، میں نے 4 کہا تھا، 5 بھائی تھے۔ اچھا وہ جو باقی 4 تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان بھی ایک لڑائی ہونی شروع ہو گئی، وہ بھی ایک دوسرے کو کہنے لگے میں تم سے سپیریئر ہوں، دوسرا کہنے لگا میں انفیریئر ہوں، تیسرے نے کہا میرے یہ خیالات ہیں، اور پھر وہ آپس میں اتنے لڑے کہ ان کی ساری انرجی آپس میں نا ہاریزونٹل ہونے لگی۔ اچھا اب ان کے جو بچے پیدا ہوئے نا، وہ بچے بڑے پریشان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ابا یہ کیوں چچا تایا آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں، لیکن اس دوران میں کوئی گھر کا خیال نہیں رکھتا تھا، گھر کے باتھ روم ٹوٹنا شروع ہو گئے، گھر کے جو کچن تھا وہ خراب ہو گیا، اچھا کوئی مہمان آتا تو ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور گھر کے ریسورسز بھی کم ہونا شروع ہوئے۔ تو وہ جو اندر تھے نا جنہوں نے اپنے کمرے الگ کیے تھے، انہوں نے گھروں کی چیزیں بیچ بیچ کے نا، جیسے دادا ابو نے ایک صوفہ رکھا تھا تو صوفہ بیچ دیا، صوفہ بیچ کے 2 دن گزارا کر لیا، تو وہ نا ایک، اور اب بچے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے تایا چچا پھوپھیاں آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں۔ آپ اس کہانی سے بور ہو گئے ہوں گے بیٹا، اس جو گھر ہے نا، اس گھر کا نام ہے پاکستان، اور اس پاکستان کے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ آپ ہیں، اور وہ جو بھائی آپس میں لڑتے ہیں وہ میں ہوں، سر ہیں، اور اس عمر کے لوگ ہیں سارے۔ اور میں آپ کو، آپ کے ذہن میں یہ ضرور خیال آتا ہوگا کہ ہماری کیا مصیبت ہے، ہم اس گندے سے گھر میں کیوں رہتے ہیں۔ دیکھو نا ساتھ والوں کے گھروں کے اندر کتنا سکون ہے، ساتھ والوں کے گھروں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، ساتھ گھروں کے ٹوائلٹس بڑے صاف ہیں، ہمارے گھر کا گندا سا ٹوائلٹ ہے، ہمارے گھر کے اندر بدتمیزی ہے، کتابیں ہیں ہی نہیں، کتابوں کی جگہ پر عجیب عجیب سی ویڈیو گیمیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم بھی یہاں سے چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہم کسی اور گھر میں جا کے رہتے ہیں، یا ہمیں ابا ہاسٹل لے دیں، ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ وہ بچے بیٹا آپ ہو، اور وہ جو گھروں کے بڑے ہیں وہ میں ہوں، اور جو آپ کے دادا تھے ان کو اللہ نے اتنی عمر نہیں دی اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب اس سچویشن میں آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں۔ ایک چوائس ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارا تو قصور نہیں ہے،
ہم تو اس گندے سے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے. اگر چچا آپس میں لڑ رہے تھے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہم جائیں. یہ آپ کی چوائس ہے بیٹا. اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے, آپ کو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے. آپ کو کیا پڑا ہوا ہے؟ گھر تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے, ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. آپ کی اس میں کیا انویسٹمنٹ ہے؟ آپ کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا. تو ہمارا پاکستان, میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ہمارے پاکستان کے سارے نوجوان یہ سوچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں او لیولز میں ابھی بہت سارے سٹارز لوں گا, یا میٹرک میں بہت زیادہ نمبر لوں گا, پھر ایف ایس سی میں بہت سارے نمبر لوں گا, سٹار لوں گا. اس کے بعد پھر میں, اگر تو میرے ریسورسز ہوئے تو میں اے لیولز پہ ہی ملک سے باہر چلا جاؤں گا, نہ ہوا تو میں میرے اچھا داخلہ لے کے ایم ڈی کیٹ کا ایگزام پاس کر کے انجینئرنگ یونیورسٹی یا لمس میں جا کے, یا اس طرح کی یونیورسٹیز میں جا کے اس کو کلیئر کر کے پھر میں ملک سے باہر چلا جاؤں گا. اور تو مجھے کیا مصیبت پڑی ہے؟ اللہ کرے میری جان چھوٹے, پیچھے سے یہ لڑیں مریں جو مرضی کریں. ایک آپ کے پاس یہ چوائس ہے, اور یہ چوائس اگر آپ کریں گے تو میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ میں آپ کو روکوں, اور میں آپ کو روکوں گا بھی نہیں. لیکن آپ کے پاس ایک دوسری چوائس بھی ہے, اور دوسری چوائس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی ہے, مجھے عقل دی ہے, مجھے اس طرح کے وسائل دی ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے ذہن کو گروم کر سکتا ہوں, اس کو ڈیولپ کر سکتا ہوں. اور کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا کم کھا لوں گا, کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا میں سائیکل پہ چلا جایا کروں گا, کوئی بات نہیں میں کپڑے سال میں صرف 2 دفعہ سلوا لیا کروں گا, لیکن میں دوبارہ اس گھر کو صاف کروں گا. اس کے اوپر بڑی سی میرے ابا دادا کی تصویر لگی ہوئی ہے, اس تصویر پہ جو مٹی پڑی ہے میں اس کو صاف کروں گا, میں اس پہ نیا فریم لگاؤں گا, اور میں اس پہ کام کروں گا.